رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کر دیا تھا، اتنا خوش ہوئے تھے پیدائش کا سن کر کے، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے۔ اور وہ صوبیہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پہلا دودھ پلایا، تو پہلی رضائی ماں بھی ہوئی وہ، دائی حلیمہ کا تو نمبر بعد میں آیا تھا، لیکن پہلے صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تاریخی بات ہے، اس لیے بتاتا چلوں کہ اتنا مانتے تھے وہ ابو لہب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اتنا خوش ہوئے تھے۔ لیکن معاملہ تب الٹا پڑنے لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس کی تبلیغ شروع کریں، تو طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں سے شروع ہوتا تھا معاملہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی ایسی بڑی میٹنگ بلانی ہوتی تھی، یا جب کبھی بڑی کچھ اس طرح کا لوگوں کو انفارم کرنا ہوتا تھا، بڑی بات، خاص بات، تو وہ چھوٹی پہاڑی پہ چڑھ کر کے آواز دیا جاتا تھا، یا صباحا یا صباحا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے صبح کی آنے والی مصیبت۔ ایکچولی ہوتا کیا تھا کہ عربوں کے دوران معاملہ یہ تھا کہ وہ جو لوگ ہوتے تھے بدماش، چور، ڈکیت، اچکے، وہ صبح صبح حملہ کرتے تھے، لوگ جب سوئے ہوئے رہتے، غفلت میں رہتے تھے، اور جب کبھی کسی کو اس طرح کی خبر مل جاتی تھی کوئی حملہ ہو گیا ہے کسی قبیلے میں کہیں کسی آس پاس، تو دوسرے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اونچی جگہ پر چڑھ کر کے خبر دیتے تھے اور یا صباحا کی آواز لگاتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے یہ آواز لگائی، اور وہ ایک بڑے خطرے کی خبر، جو کہ اگر یہ خبر نہ دی جائے تو انسان کا جو خاتمہ ہوگا وہ صحیح جگہ پر نہیں ہوگا، صحیح ایمان پہ نہیں ہوگا، اس لیے اس خطرے کی آگاہی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیم طریقہ اپنایا اور ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا صباحا کی آواز لگائی۔ تو جیسے ہی یہ آواز لگائی تو لوگ جمع ہو گئے، اور جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ سے پہلے، آج سے پہلے تک ہماری جو ایمانداری ہے یا دیانتداری ہے، جس کی کبھی کسی بات کو جھوٹ بولنے کا تو کوئی اتفاق نہیں ہے، آپ کو میری بات پر یقین ہے؟ تو لوگوں نے ایک لفظ میں کہا کہ ہاں آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ کی کسی بات کا کیا انکار ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا کہ دیکھو ایک حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جو تم اتنے بتوں کی پوجا کرتے ہو صحیح نہیں ہے، خانہ کعبہ میں جن میں تم لوگوں نے اتنے بت رکھ رکھے ہو، اور یہ کہ ایک دن مرنا ہے، حساب دینا ہے، ان طرح کی باتوں کو جب بتایا، سب سے پہلے جو ریاکٹ کیا نگیٹیولی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو لہب، انہوں نے ریاکٹ کیا اور کہا کہ تو ہلاک ہو، اور ان کے اس کے لیے جو عربی لفظ ہے وہ ہوتا ہے تبا، تبا تو ہلاک ہو، تبت تو ہلاک ہو گیا، ایسا کر کے انہوں نے ان کو کہا، اور تم نے اسی لیے مجھے بلایا تھا، ہم لوگوں کو جمع کیا تھا اس طرح کی فالتو باتوں کے لیے، اور کہہ کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اور یہ تو اسٹارٹنگ تھی، یہ تو اسٹارٹنگ تھی ان کی، اور اس کے بعد تو انہوں نے حد کر دی کہ جب بھی کوئی موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، ان کو پریشان کرنے کا، تو پریشان کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بازار ہے مکہ میں، المجاز کر کے بازار ہے، اس بازار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے ایمان کی اور اللہ کے ایک ہونے کی لوگوں کو، تو پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے تھے اور اس کے بعد چلاتے رہتے تھے کہ اللہ کو دیکھو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کی تذلیل کرتے تھے، اور دشمنی پر اس حد تک اتر گئے تھے ابو لہب کہ کوئی بھی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی جو ہے دشمنی میں شامل ہو گئی تھی، اور وہ بھی جو ہے وہ یہاں تک اس حد تک شامل ہوئی تھی کہ وہ اپنے گلے کا ان کے ہار تھا ہیرے کا، اس کو بیچ دیا تھا کہ جس طرح سے نقصان پہنچایا جا سکے، نقصان پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح کی حد تک دشمنی پوتری ہوئی تھی۔ تو اس سورے میں بیسیکلی ان دونوں کو ہی ایڈریس کیا گیا ہے، ایک ابو لہب کو بھی اور ان کی جو بیوی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی تھی، جو دشمن تھی، ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے۔ ابو لہب کو ان کے نام سے ایڈریس کیا گیا ہے اور چچی کو ان کی عورت کہہ کے ایڈریس کیا گیا ہے۔ ہم ترجمہ جب کریں گے تو اس میں یہ بات آئے گی۔ تو یہ ہے تاریخی بیک گراؤنڈ، جس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی حال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باضابطہ یہ سورہ ہی نازل کیا۔ اور دیکھیے کیا یہ ہے مماثلت ہے، کیا یہ سملیرٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے سورہ کا بھی آغاز کیا، جس لفظ سے، پہلے لفظ سے ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی تھی اور تبا کہہ کے کہا تھا اپنے عربی میں کہ تو ہلاک ہو جائے، تو نے مجھے اسی بات کے لیے بلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے اس سورہ کو شروع کیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، دو بار یہ لفظ تب آئے۔ تبا کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوٹ جانا، یا بیسیکلی ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، ایکچوئل میننگ ہوتا ہے تبا یتوب
माइक थोड़ा ऑफ कर दो अनवर। हाँ अभी ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि ये तब्बत जो लफ्ज है, अच्छा इससे पहले कि हम आगे बताएं, इसमें लाम जो अभी लहब है वो लहबी के माने आता है, देखिए आएगा शोला, भड़कती हुई आग या शोला। एक्चुअली आगे भी जो तीसरी आयत है अगर आप देखेंगे तो तीसरी आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सयसला नारन जाता लहब। लहब का मतलब होता है शोला। लेकिन ये जो अफजल जटा थे इनका नाम अभी लहब इसलिए था कि इनका जो रंग था चेहरे का वो भी सुर्ख था, एकदम लाल और शोले के जैसा भड़कता था, भड़कीला रंग था उनका, इसीलिए वो अभी लहब कहलाते थे, न कि उनका नाम अभी लहब था। तो ये भी एक मालूमाती चीज है, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तर्जुमा बताता है कि तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो देखिए तब्बत जो है वो यहाँ पर फिर सेगा है कि टूट गए, और हाथ चूंकि मुअन्नस है इसलिए तब्बत हुआ। तो और यदा का मतलब होता है एक्चुअली यहाँ पर यदानी है, यदानी। देखो एक्चुअली यद माने हाथ होता है, लेकिन यदा के बाद नी हटा दिया गया है, यदानी का मतलब दोनों हाथ। देखिए तर्जुमे में यहाँ पर दोनों हाथ लिखा है कि नहीं, टूट गए हाथ लिखा है एक्चुअली, लेकिन इसका मीनिंग है टूट गए दोनों हाथ। तो अभी तो हमने कहा कि तब्बा का माने होता है हिलाक होना, लेकिन यहाँ पर टूट गए का तर्जुमा हुआ हाथ के हिलाक होने से कोई मुराद हाथ हिलाक नहीं होता, बल्कि हाथ टूट जाता है। तो हाथ टूट जाना मतलब आदमी का एक तरह से कहिए कि उसका नाक हिलाक हो जाने के बराबर है, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, अगर दोनों हाथ टूट जाए किसी के। तो वो एक इशारतन है कि तब्बत यदा अबी लहबी, अबी लहब के दोनों हाथ टूट गए, व तब और वो हिलाक हो गया। हिलाक हो गया मतलब कि और करीब वो क्या है कि हिलाक होने से मुराद न तो दुनिया में उसकी कोई कामयाबी हुई, न वो आखिरत में कामयाब हुआ और नाकाम हो गया, वो इस तरह से हिलाक हुआ। अब वाकया ये है कि इस सूरे के नाजिल होने के बाद कुछ दिन बाद तो जंग बदर हुई, और जंग बदर में तो वो नहीं हुआ था हिलाक, लेकिन जंग बदर के बाद 5 दिन के बाद उसको बीमारी लग गई थी जिल्द की, जिसको जिल्द की बीमारी लग गई थी। और वो बीमारी इतनी सख्त थी, सख्त थी वो बीमारी, कि उस बीमारी में लोग जो है डर गए कि दूसरे लोग को भी उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, और उसके चलते लोग उससे कोई नजदीक नहीं जाते थे। और इसी तरह से उसी बीमारी की हालत में उसकी मौत हुई। और जब मौत हो गई तो लोगों ने उसको ठीक से दफन कफन भी नहीं किया, बल्कि उनके 2 बेटे थे, उन 2 बेटों ने उसको गड्ढा खोदा और लकड़ी के सहारे दूर से ठेल दिया, और उसके बाद किसी तरह से मट्टी भर दी। तो ये उसकी हलाकत का मामला हुआ इस सूरह के नाजिल होने के बाद। तो ये अल्लाह ताला ने दिखा दिया उस वक्त के भी जो लोग थे कुफार मक्का, कि जो नाजिल हुई है सूरह, अल्लाह का जो कलाम है वो किस तरह से एकदम हूबहू सही साबित हो रहा है कि हिलाक हो गया वो। और एक चीज और यहाँ पर बता दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी के मामले में अब तब अबी लहब ने एक और बड़े खराब काम किए थे, जिसका बहुत तकलीफ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो तवारीखी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जो मंझली और संजली थी, जिनका के नाम था रुकैया, और एक दूसरी का नाम था उम्मे कुलसुम। तो उम्मे कुलसुम और रुकैया, इन दोनों की शादियां जो थी वो अबू लहब के 2 बेटों से थी, क्योंकि चचेरे भाई थे और उस वक्त कम उम्र में शादी हो जाती थी। उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग शुरू नहीं की थी। तो पहली बड़ी बेटी की ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तो शादी उन्होंने अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दी थी। लेकिन जो 2 बेटियां थी वो दोनों अपने चचेरे भाई यानी अबी लहब के 2 बेटे से उनकी निकाह हो गए थे, रुखती का अमल नहीं आया था। लेकिन जब ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का शुरू किया और ये बुराई जब हद तक फैली, तो दुश्मनी में इस हद तक उतर गया कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दिलवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे काफी सदमा हुआ। और एक और उसने काम खराब किया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीखी बात है, याद आती जा रही है जहन में जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, कि जब पूरी बनु हाशिम के कबीले को कुरैश वालों ने एक साथ प्लान करके शेब अबी तालिब की जो घाटी थी वहां कैद करने का प्लान बना लिया कि वहां इन लोगों को नजर बदर कर दिया जाएगा, और उसके बाद इन लोगों को अपनी बस्ती में रखा नहीं जाएगा, जिसको बोलते हैं हुक्का, पानी बंद करने वाला जो फैसला लिया गया था। और अबी लहब जो था चूंकि बनी हाशिम से था, लेकिन उन्होंने उसने इसका सपोर्ट नहीं किया इन लोगों का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का, बल्कि वो कुरैश पे जाके मिल गया और उसने कहा कि ठीक है भाई, आप लोगों को जो लेना है फैसला लीजिए, हम इन लोगों के सपोर्ट में नहीं, हम आप लोग के साथ हैं।
تو ابو لہب نے ایسا کیا. جب ابو طالب جو ہے انہوں نے اپنی پوری جماعت کو لے کر کے, اور پھر وہ کتنا تکلیف دہ عرصہ بیتا تھا ان لوگوں پر, وہ اپنے آپ میں تواریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. اتنی ساری دشمنی کی تھی ابو لہب نے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کی محبت میں. تو جو سورہ بھی نازل ہوئی وہ اسی طرح سے نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ گئے ابی لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا. اس کے آگے کی جو سورہ آیت ہے وہ ہے ما اغنا انہو مالہ وما کسب. ما مطلب جو, نہیں, ما مطلب نہیں, اغنا, اغنا کا مطلب ایکچولی مال ہوتا ہے, دولت. تو مالہ اور اغنا مطلب یہاں پر ہوا کہ مال کا استعمال ہونا. غنی ہونا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر ہو جانا. امیر ہو جانا مطلب مال اور دولت کی کیفیت کا ہو جانا. تو یہاں اسی سے یہ لفظ بنا ہے ما اغنا انہو مالہ, اس کا مال, مال مطلب مال اور ہو مطلب اس کا, وما مطلب اور نہیں کام آیا اس کا, کسب, کسب مطلب کمائی ہوتا ہے, کسب یکسب کمانا. تو اس نے جو بھی کمائی کی تھی زندگی بھر, اس نے جو بھی مال جمع کیے تھے, کچھ اس کے کام نہیں آیا ابو لہب کے. اور اس کے آگے ہے سیسلا نارن ذات لہب, اور یہ سیسلا کا مطلب عنقریب, جلد ہی داخل ہوگا. اور صلی یصلی سے آیا ہے, قریب جانا, داخل ہونا, نزدیک پہنچنا. کس چیز کے نزدیک پہنچے گا, کس چیز سے قریب ہوگا, کس چیز میں داخل ہوگا؟ نارن, آگ میں. اور وہ کیسی آگ ہوگی؟ ذات لہب, شولوں والی آگ, بھڑکتی ہوئی. اس میں بھڑکتی ہوئی لکھا ہوا ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا شولہ کو بولتے ہیں لہب. تو شولوں والی آگ میں داخل کیا جائے گا. کون؟ ابو لہب. اور وَأَمْرَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, یہاں پر یہ ایک بات اور ہے کہ اور وہ مطلب اور, داخل ہونے کے ہی ساتھ بات چل رہی ہے, آگ میں داخل ہونے والی بات ہی چل رہی ہے, اسی میں جوڑ دیا گیا وَأَمْرَتُهُ. ایکچولی امراتن من ہوتا عورت, امراتن, اور ہو مطلب اس کی عورت کا مطلب اس کی بیوی. حمالۃ الحطب, ایکچولی حطب کہتے ہیں ایندھن کی لکڑی, اور حمال مطلب ہوتا ہے بوجھ. حمل اسی سے بنا یہ لفظ, حمل. جب حمال مطلب ہوتا ہے بوجھ, بوجھ اٹھانا, بوجھ. لکڑی اٹھا کر کے جنگل سے لاتے ہیں نا وہ لکڑی جلانے والے, تو بوجھ اٹھا کے لاتے ہیں. تو یہ جو تھی ابو لہب کی جو بیوی تھی, وہ اپنے ضرورت کے کام کے لیے لکڑی جمع کر کے لاتی تھی. یہ بھی ایک ہے بات. اور بھی کسی دوسرے مقصد کے لیے لکڑی لاتی ہوگی, تو وہ پتہ نہیں اس میں کچھ خاص مصلحت سے اس کو ابو لہب کی جو بیوی ہیں, ان میں جمیل نام تھا ان کا, ان کو بوجھ اٹھانے والی لکڑی یا ایندھن کی لکڑی کا بوجھ اٹھانے والی کہا گیا ہے. ایک مراد کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ یہی لکڑی جو ایندھن کے طور پر لاتی تھی, وہی اس کی جو ہے جہنم میں وہ ایندھن رہے گی اور اس سے جلائی جائے گی. وہ تو جو بھی مراد ہو, الگ الگ تفسیر میں الگ الگ لوگوں نے اس کی مراد لی ہے. بٹ وہ جو ابو لہب کی بیوی تھی, وہ لکڑیاں اٹھاتی تھی ایندھن والی, اور اس کا بوجھ اٹھا کر کے چلتی تھی, لے کر کے آتی تھی. تو ایکچولی حقارت کی نگاہ سے بھی ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ طریقہ ہے یہ کسی کو ایڈریس کرنے کا. اگر آپ کو کسی کی عزت دے کر کے ایڈریس کرنا ہو, تو اس کی اچھی کیفیت سے, یا اس کے اچھے نام سے, یا اس کی اچھی خصوصیت سے ایڈریس کیا جاتا ہے. یہ عام طریقہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی وہی طریقہ اپنایا ہے. چونکہ ام جمیل یعنی ابو لہب کی جو بیوی تھی, وہ بہت زیادہ خراب کام کر رہی تھی, دشمنی کا کام کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسلام کے پھیلانے میں رکاوٹ کا کام کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو ایڈریس کیا ہے, وہ اس کی جو مطلب بڑی جو خراب کیفیت ہے, بوجھ اٹھانا, ایندھن کی لکڑی کا, وہ نیچا دکھانے والی حرکت کے طور پر اس کو یہاں پر مماثلت کی گئی ہے, اس سے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. یہ مقصد ہے ایکچولی. تو لیکن مطلب سمپل ایک لائن کا ہے کہ جہنم میں داخل ہوگی آگ میں ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی, یہی کہنے کا مطلب ہے شارٹ میں. لیکن اس میں پوری بات یہ ہے کہ امراتہ من, ان کی بیوی, حمال مطلب جو بوجھ اٹھاتی ہے, لتا لگ گیا عورت ہے اس لیے, حمالۃ بوجھ اٹھانے والی, خالی حمال ہوتا تو بوجھ اٹھانے والا, ٹھیک ہے. اور حمل مطلب بوجھ, حمل مطلب بوجھ, ہے میم لام, حمل مطلب بوجھ ہوتا ہے. اور یہ لفظ ہم لوگ حمل سن چکے ہیں, جب پریگننٹ ہوتی ہیں لیڈیز تو بولتے ہیں کہ حمل سے ہیں, بوجھ اٹھاتی ہیں وہ اپنی بچے کا مادر رحم میں. تو وہی سے یہ ورڈ ہے, حمال بوجھ اٹھانے والا, اور حمالۃ مطلب بوجھ اٹھانے والی, اور حطب مطلب ایندھن کی لکڑی. تو یہ ترجمہ تھا, ترجمہ کو بھی بتانا ضروری ہے, اور تفسیر بھی اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتانا ضروری ہے.
آگے بات کرتے ہیں، اس کی آخری آیت ہے فی جیدہا حبل من مسد. فی مطلب میں، اور جید مطلب ہوتا ہے گردن، جیدن مطلب گردن ہوتا ہے جیدن، اور ہاں مطلب اس کی، ہاں عورت کے لیے آتا ہے اور ہو مرد کے لیے آتا ہے، اس کے لیے، وہ کے لیے. تو فی جیدہا مطلب اس کی گردن میں، جیدے من گردن، ہاں من اس کی، فی مطلب میں، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل من رسی، حبل مطلب ہوتا ہے رسی، حمل من بوجھ، اور حبل مطلب رسی. آپ نے یہ اگر قرآن کی آیت سنی ہو تو قرآن کو ایک یہ حبل من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسی کہا گیا ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حبل من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسی ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہاں پر حبل کا مطلب رسی ہے، اور من مسد کیسی رسی ہے، جو کہ اس کے گردن میں ڈالی جائے گی. اور کیسی رسی ہوگی وہ جو کھجور جو ہوتا ہے یا تاڑ جس سے کہ بہت رکھڑی ٹائپ کی، رف ٹائپ کی رسی بنتی ہے، گردن میں اس کا رسی ڈال کر کے اس کو ہو سکتا ہے جہنم میں ڈالا جائے اس رسی کے ذریعہ، یہ مراد ہو یہاں پر. بٹ یہاں پر اگین یہ اس کو تمثیل جو دیتے ہیں لوگ تفسیر کرنے والے مفسرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گلے میں وہ سونے کا ہیرے کا ہار پہنتی تھی، اتنا بیش قیمتی، اس نے اس ہار کو بیچ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، کہ اس سے اس کا پیسہ جو ہوگا وہ ان کی دشمنی کے پیچھے لوگوں کو جنگ کے دوران مدد کرنے کے لیے جو بھی ہوتی تھی اور ان ساری چیزوں میں خرچ کرتی تھی. تو وہ یہاں پر اس کو مثال دی جا رہی ہے کہ وہ گلے کا جو ہار تھا، وہ گلے میں جو ہار پہنتی تھی، اس کے بدلے میں اس کو وہ رسی جو کہ کھدرو ہوتی ہے، تاڑ کی یا کھجور کی بنی ہوئی رسی، وہ اس کے گردن میں ڈالی جائے گی. تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے، مختصر کی یہ جو ترجمہ تھا، کہ ایک وہ شخص جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اتنا خوش ہوا تھا، صرف اور صرف اللہ کے دعوت. ایکچولی معاملہ یہ تھا کہ وہ ابو لہب بھی دنیاوی معاملے میں اتنا زیادہ انوالو ہو گیا تھا کہ وہ ایکچولی متولی تھا خانہ کعبہ میں بتوں کے رکھوالی کا. پورے 360 بت تھے، اس کی ذمہ داری اس کی تھی، ان کی رکھوالی کی. اس کو یہ لگتا تھا، اس سے وہ اس کی انکم تھی، فائدہ تھا اس سے. اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو اگر ہم ایک اللہ کی بات کریں گے تو یہ سارے بتوں کی بات ختم ہو جائے گی، اور یہ اس سے کافی اس کا معاشی نقصان ہوگا. تو کئی بار دیکھیے لوگ جو ہے اپنے معاشی نقصان نہ ہو اس کے چلتے یا معاشی فائدے کے چلتے اتنی اندھی دشمنی میں اتر جاتے ہیں کسی چیز کے حق اور ناحق کو بھی نہیں سمجھنے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اور یہ دنیا میں آج بھی ہوتا ہے. تو بہت ساری سیکھ ہے ان ساری چیزوں سے. تو یہی تھا کل خلاصہ ابو لہب، سورہ لہب کا. انشاءاللہ اب جو تھوڑی ریویژن کر لیں گے اور کچھ سوال جواب کریں گے ہم لوگ، یا اگر کچھ کنفیوژن ہے تو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کس چیز کا میننگ؟ آواز نہیں آ رہی، پھر سے پوچھ. کس چیز کا میننگ؟ حطب کا، حطب، حطب، حمال، حطب، حمال مطلب حطب. ہاں بتا رہا ہوں. حمال لتل حطب. ایکچولی یہ جو آیت آئی تھی، یہ پوری آیت کس طرح سے تھی؟ تبت یدا ابی لہب. حمال لتل، ہاں حمال مانے بوجھ اٹھانے والی. اور کس چیز کا بوجھ اٹھانے والی؟ ایندھن کی لکڑی. حطب کا مطلب ہوتا ہے ایندھن کی لکڑی. ایکچولی لکڑی ہوتا ہے لیکن یہاں اسپیسیفائی کیا گیا کہ ایندھن کی لکڑی. ٹھیک ہے، ایندھن کا مطلب جلاون، جلاون، فوئل. جی. ہاں. اور کچھ؟ عبد الرحمان آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے عبد الرحمان کہ ابی لہب کا نام ابو لہب کیوں ہے؟